اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر یہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس سورج، کورت لپیٹ دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ یہ سورہ تکویر شروع ہو رہی ہے کیونکہ ان 3 صورتوں میں قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کورا یکور تکویر، لپیٹنا امامے کی طرح، پگڑی کی طرح، جس طرح پگڑی لپیٹی جاتی ہے اس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی شعاعیں، حرارت، روشنی اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے تو وہ بے نور ہو جائے گا۔ جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہر چیز ہمیں بے نور لگتی ہے، اس طرح سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت، ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ انقدرت، کاف دال را، قدرہ، یہ اس کا مادہ ہے کہ ماند پڑ جانا، ایک چیز کا دھیمے ہو جانا، اسی سے لفظ قدورت ہے کہ دلوں کا ماند پڑ جانا یا دلوں میں میل کا چڑھ جانا۔ تو انقدرت، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، اور ستارے ماند پڑ جائیں گے جب ربط ہی ختم ہو جائے گا سورج، چاند، ستاروں کا، تو یہ بھی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، سُيِّرَت، چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ کشش رکھی ہے کہ پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا دیا اور اس کو مضبوطی دی ہے، تو قیامت کو یہ مضبوطی ختم ہو جائے گی، ڈھیلی پڑ جائے گی، اور یہی پہاڑ، ان کے ذرات جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی سختی اور یہ قوت ختم ہو جائے گی، یہ ریت کی طرح زمین پہ گر جائیں گے، اور اسی ریت کو، گربری ریت کو اللہ تعالیٰ ہوا سے اڑا دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب، اشار، اونٹنیاں، اُطِّلَت، بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَت، اور جب اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار، اشارہ کی جمع ہے، اشرہ سے ہے، اشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور اشار وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو عرب کے نزدیک اونٹ تو ویسے ہی ایک بہت قیمتی چیز تھا، تو پھر وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، تو یہ ایک بہت قیمتی سامان تھا، تو اس کی بہت زیادہ وہ کیئر کرتے کہ تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، صحیح سلامت وہ اپنا بچہ جنم دے دے، بچہ پیدا کر دے۔ تو وَإِذَا الْإِشَارُ، تو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، اُطِّلَت، بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی معطل کر دی جائیں گی۔ عین طالہ مادہ ہے، اُطِّل، اسی سے لفظ معطل ہے کہ جب کسی کو فائر کیا جاتا ہے، معطل کیا جاتا ہے، تو اس کو بیکار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کا عالم ایسا ہوگا کہ نفسا نفسی کے عالم میں اپنی قیمتی چیزیں بھی لوگ چھوڑ دیں گے، ان کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، وَإِذَا، اور جب، وحوش، وحشی جانور،
یا جنگلی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحوش وحشی کی جمع ہے، وحشی جانور یہ اپنا شہروں کی طرف، آبادیوں کی طرف آ جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ دیکھا ہے کہ کبھی ایسی کوئی آواز آئے تو کس طرح جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، خوف سے۔ تو قیامت کا خوف اور ڈر، گھبراہٹ اس قدر ہوگی کہ جانوروں پر بھی اثر انداز ہوگی، کوئی چیز بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گی۔ قیامت کا زلزلہ ہر چیز کو متاثر کرے گا، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، اسی طرح جانور، وحشی جانور، جنگلی جانور، یہ سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر، وَإِذَا اور جب، بِحَارُ سمندر، سُجِّرَت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ساجرہ، سین جیم را، ساجرہ کہتے ہیں تندور کو بھڑکانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سورج اللہ تعالیٰ اس کو غائب کر دیں گے، وہ سمندر میں ڈال دیا جائے گا، تو اس سے سارا پانی بھڑک جائے گا، بھاپ بن کے اٹھ جائے گا۔ ایک تو اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو دو چیزوں سے بنایا، دو گیسوں کا مرکب ہے، سائنس کہتی ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ ایک چیز جلانے والی ہے، ایک جلنے والی، بھڑکانے والی اور بھڑکنے والی۔ تو یہ دو چیزیں مل کے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، تو ان کا ملاپ یہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کو یہ دونوں چیزیں، دونوں گیسیں اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں گی، جس کی وجہ سے پانی کے اندر ایسی سختی ہوگی، جل جائے گا اور ختم ہو جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ظاہری معنی ہے جو کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں حقیقت کیا ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ بہت سخت ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب جانیں زُوِّجَتْ ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ نفوس جان کا ملا دینا، کہ موت کے وقت جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے، پھر قیامت کو یہی روح دوبارہ جسم میں ملا دی جائے گی۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا کہ لوگوں کے گروہ بن جائیں گے، جو جس شوق کے ہم خیال لوگ ہوں گے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ایک تو علیحدگی ہوگی بد کی اور نیک کی، دوسرا جس کے ساتھ محبت اور پیار ہوگا، جب ہم خیال لوگ ہوں گے جس کو پسند کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو ملا دیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا اور جب موعودۃ دفن کی گئی، سئلت سوال کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور جب دفن کی گئی سے سوال کیا جائے گا۔ موعودہ اسی مادے کا لفظ پڑا ہے آیت الکرسی میں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کہ نہیں تھکاتی۔ جب بندہ تھک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بوجھل ہے، جسم بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو موعودہ وہ بچی کہ جس کو مرنے سے پہلے یعنی زندہ ہی دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، والدین نے بوجھل سمجھتے ہوئے، اپنے اوپر بھاری سمجھتے ہوئے، تو سئلت اس بچی سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے۔ تو اس میں یہ سختی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے نہیں مظلوم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں، بِأَيِّ کس، ذنب گناہ کی وجہ سے، قتلت قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذنب قتلت کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھیں گے۔ تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں ایسا عرب کرتے تھے، آر کی وجہ سے کہ ہماری بچی کو کوئی دشمن نہ اٹھا لے جائے، یا کوئی دماد نہ ہمیں بنانا پڑے، یا فقر کی وجہ سے
بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بچوں کو مار دیتے فقر کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، فیمیل ہے، تو ابارشن کروا دیتے ہیں، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، بچے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کی ہے کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، اسی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے سوال کریں گے کہ کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہارا یہ حشر کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس وجہ سے تم قتل کر دی گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔